بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں چند طوائفوں نے ایک مسجد کے قریب ڈیرا لگا لیا، جہاں وہ ساری رات گانا گایا کرتی اور ساتھ میں فحاشی والا ناچ کیا کرتی۔ تو نمازی حضرات ان کی آواز سے اور گھنگرو کی چھنکار سے بڑے پریشان ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی عبادت میں خلل پڑتا تھا۔ 2-4 مرتبہ یہ نمازی حضرات اس طوائف عورت کی ملکہ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، برائے مہربانی آپ یہاں سے کہیں دور ڈیرا لگا لیں۔ وہ عورت بڑی بدتمیز تھی، اس نے سب نمازیوں کی بے توقیری کی، انہیں گالیاں نکال کر وہاں سے نکال دیا۔ پھر یہ تمام نمازی حضرات ایک دن اکٹھے ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو سلطان معظم کو سارے حال و احوال سے آگاہ کیا اور تفصیل سے بتایا۔ سلطان کو پہلے تو بہت غصہ آیا، پھر سوچا عورت ذات ہے، چلو سمجھاتے ہیں۔ آپ ان تمام نمازی حضرات کے ساتھ اس طوائف کے کوٹھے پر پہنچے اور اسے کہنے لگے کہ تمہارے گانے بجانے کی آواز سے ہمیں اللہ کی عبادت میں دشواری حائل ہوتی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول کی طرف چلو۔ یہ گانے بجانے سے تم لوگ جتنے کماتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں دے دیا کروں گا۔ لیکن وہ عورت تو فحشہ تھی، اسے سلطان معظم کے یہ الفاظ سمجھ نہ آئے اور وہ بے سود بولی کہ جب یہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو ہمیں اس سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم نے تو کبھی آپ سے شکایت نہیں کی کہ اس اذان کو بند کرو۔ بس اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخی بیان دیا اور فرمایا کہ روم کے کسی جنگجو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہیوں کے گروپ کو پکڑ کر قید کر لیا۔ پھر انہوں نے شاہ روم کو خبر دی کہ ہم نے ایک مسلمانوں کا گروپ پکڑا ہے، اس گروپ کے اندر ایک مسلمان کافی قوی پرہیزگار بندہ ہے، اس کو دیکھ کر بھی خوف طاری ہوتا ہے۔ شاہ روم نے جیسے ہی ان کی بات سنی تو اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ۔ اس زمانے میں شاہ روم کے سامنے ایک زنجیر لگی ہوئی تھی، جو بھی بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا تو یہ بادشاہ کے سامنے جھک کر آتا۔ اب اس سچے دل والے نیک آدمی کو بادشاہ کے دربار کے اندر پیش کیا گیا۔ جیسے اس نے زنجیر دیکھی کہ مجھے جھک کر بادشاہ کے سامنے جانا ہے تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں بادشاہ کے سامنے زنجیر سے جھک کر نہیں جاؤں گا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ شخص زنجیر کے نیچے جھک کر آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ بادشاہ نے کہا کہ زنجیر کو اوپر اٹھا دیا جائے اور اس کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر زنجیر کو اٹھا دیا گیا اور اس کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ آخرکار اس کو شاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے دین کے اندر داخل ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں اپنی انگوٹھی پہنا کر سلطنت عطا کروں۔ یہ بات جیسے اس مومن بندے نے سنی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس سلطنت کا کتنا حصہ ہے؟ بادشاہ نے کہا اس دنیا کا 1/3 سے زیادہ حصہ میرے قبضے میں ہے۔ جیسے ہی اس مومن بندے نے بادشاہ کی بات سنی تو اس نے جواباً کہا اگر تمہاری حکومت تمام دنیا پر اور تمام ہیرے جواہرات پر بھی ہوتی تب بھی تم مجھے ایک آذان کے بدلے میں یہ دیتے، میں پھر بھی یہ نہ دیتا تو آپ میرے ایمان کو نہیں خرید سکتے۔ چنانچہ بادشاہ نے دریافت کیا کہ یہ آذان کیا ہے جو تم لوگ ایک دن میں 5 مرتبہ کہتے ہو؟ پھر مرد مومن نے جواب دیا کہ آذان وہ کلمہ ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن تم کافر کیا جانو کہ آذان دینے اور آذان سننے سے کس قدر دل کو سکون ملتا ہے۔ تم مجھے دنیا جہان کی ہر نعمت دے دو، سب کچھ دے دو، لیکن میں ایک آذان تک نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے ہی شاہ روم نے یہ بات سنی تو یہ سمجھ گیا کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر چکی ہے، اس سے ایسی بات نہیں بنے گی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ایک دیگ کے اندر پانی ڈال کر اس کو ابالا جائے، پھر پانی کے اندر اس مرد مومن کو ڈال دیا جائے۔ شاہ روم نے سوچا کیا پتہ ابلتے ہوئے پانی کو دیکھ کر ہماری طرف لوٹ آئے۔ پھر شاہ روم کے حکم پر یہ عمل کیا گیا، دیگ کے اندر پانی ابال کر اس مرد مومن کو اس کے اندر ڈال دیا۔ مرد مومن نے بسم اللہ پڑھی اور دیگ کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد یہ دوسری طرف بحر آ گیا۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے یہ سب متعجب، حیران و پریشان تھے۔ کے بعد بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے ایک اندھیری کوٹھری کے اندر ڈال دیا جائے اور اس کو 40 دن تک سوائے شراب اور خنزیر کے اور کچھ نہ دیا جائے۔ اس کو لے جا کر ایک اندھیری کوٹھری کے اندر بند کر دیا گیا اور اس کو کھانے کے لیے شراب اور خنزیر
خنزیر کا گوشت دیا جاتا، اور یہ لوگ خنزیر کے گوشت پر کچھ ایسی تریاک پھینکتے تھے جس سے جو بھی انسان صرف ایک نوالا لے لے تو اس کے اندر مردانگی شہوت جاگ جائے۔ اس لیے بادشاہ کے حکم پر اس کوٹھڑی میں ایک حسین و جمیل عورت بھی دی گئی تاکہ یہ گوشت اور شراب پی کر جب اس کو شہوت ہو تو اس لڑکی سے زنا کرے، اسے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں شرمندہ کیا جا سکے۔ آخرکار 40 دن پورے ہو گئے، کالی کوٹھڑی کو کھولا گیا تو اس کے اندر یہ لوگ جتنا بھی سامان ڈالتے رہے وہاں پر یہ سارے کا سارا ویسے کا ویسا ہی موجود تھا، اور اس انسان نے اس عورت کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس شخص نے میری طرف تو دیکھا تک نہیں، حالانکہ میں نے اپنے سارے کپڑے تک اتار دیے تھے اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کے جسم کو چھو سکوں۔ اس سے یوں دریافت کیا گیا، تم نے یہ چیزیں کیوں نہیں کھائیں جبکہ شریعت محمدی میں ضرورت کے وقت یہ چیزیں کھانا جائز ہے؟ اس مرد مومن نے کیا خوب جواب دیا، اگر میں یہ چیزیں کھا لیتا تو آپ لوگوں کو خوشی ہوتی کہ میرا مقصد تو آپ لوگوں کو غصہ دلانا ہے۔ بادشاہ نے اس مرد مومن سے کہا کہ اگر تم مجھے سجدہ کر دو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں سے خیر و عافیت سے جانے دوں گا۔ مرد مومن نے جیسے ہی بادشاہ کی بات سنی تو اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں صرف سجدہ اللہ کی ذات کو ہے اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ شاہ روم نے کہا چلو تم ایک اور کام کرو، میرا ہاتھ چوم لو، میں تمہیں اور تمہارے سب ساتھیوں کو یہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ جانے دوں گا۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ کا بوسہ دینا باپ، سلطان، عادل اور استاد کے لیے جائز ہے، کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ شاہ روم نے کہا چلو تم ایک اور کام کرو، میری پیشانی کا بوسہ لے لو، میں تمہیں یہاں سے تمہارے ساتھیوں سمیت جانے دوں گا۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاں یہ ایک شرط پر ممکن ہے۔ شاہ روم نے کہا کہ جیسے تم کو منظور ہو۔ پھر مرد مومن نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی اور اس کو چوم لیا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی آستین کو بوسہ دے رہا ہوں۔ پھر بادشاہ نے وعدے کے مطابق اس مرد مومن کو ساتھیوں سمیت چھوڑ دیا اور ان کو کافی سارا مال و زر بھی دیا۔ شاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر اس نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اگر یہ مرد مومن ہمارے پاس ہوتا اور ہمارے دین پر عمل کرتا تو ہم اس کی پرستش کیا کرتے۔ آخرکار یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا تو حضرت عمر نے اس مرد مومن اور اس کے ساتھیوں سے فرمایا جو بھی سامان آپ لوگوں کو ملا ہے وہ یہ اپنے لیے مخصوص نہ کر لے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لوگوں کے ساتھ بھی بانٹ لیں۔ جیسے ہی اس نیک آدمی نے حضرت عمر کی بات سنی تو انہوں نے باقی لوگوں کو بھی اس مال و زر میں شامل کیا۔ جو شخص ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہر حال میں ساتھ دیتے ہیں، اس کو کبھی اکیلا نہیں ہونے دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اپنا یہ واز مکمل کیا تو فرمانے لگے، اے طویف، نہ تو تیرا مال اور نہ ہی تیرا حسن مسلمان کو خرید سکتا ہے اور نہ گمراہ کر سکتا ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے بادشاہ ایک مسلمان کو اپنا زیر نہ کر سکے تو مجھے اور مسلمانوں کو کیسے بہکاوے میں لا سکتی ہے؟ سلطان نے کہا کہ مسلمان بڑے سے بڑا ظلم سیاست ہے، لیکن تم لوگ دولت کے پجاری ہو، تمہیں صرف دنیا سے مطلب ہے، تم اتنی تکلیف برداشت نہیں کر پاؤ گے کہ جتنی کہ ایک مسلمان کر سکتا ہے۔ سلطان کا یہ واز سنتے ہی طویف کی ملکہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے اپنے تمام طویف لڑکیوں کے ساتھ کلمہ حق پڑھ لیا اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔